والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. آپ جیسا دیکھنا تو میرے پاس نہیں ہے، تو لیکن یہ اللہ کی طرف سے جو دل کے اندر روشنی ہے وہی ہے. یہ آج کل شبینہ وغیرہ کی پڑھائی ہوتی ہے، یہ بھی کبھی کبھار جو ہے وہ پڑھائی جو ہے وہ ملتی ہے. ہمارے پاس ایک سر چھپانے والی جگہ نہیں، مکان نہیں ہے، کرائے پہ جگہ ہے، اس کا بھی کرایہ کبھی دیا جاتا ہے کبھی نہیں دیا جاتا. جب میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلایا تو مجھے برا بھلا کون کہے گا. جب بازار بھی جاتے ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اللہ پاک نے مجھے قرآن کی نعمت سے بھی نوازا ہے، اور میں حضور کا ثنا خوان ہوں. میری مانگنے والی عادت نہیں، اللہ مجھے دینے والا. جدوں وی مشکل آیا مدد میری خدا کیتی، میں جڑی چیز وی منگی مینوں سونے عطا کیتی. السلام علیکم، نیوز الرٹ سے میں ہوں وجاہت علی ظفر. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالغفور صاحب. یہ پیدائشی نابینا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ایک نعمت لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کئی نعمتیں عطا فرماتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن پاک جیسا پاک کلام محفوظ کیا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت ترین آواز بخشی ہے جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے. سب سے پہلے ان سے کچھ آیات کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد ان سے نعت بھی سنیں گے اور ان کے حالات کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا. عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. آپ نے حفظ کیا 2003 میں، اس کے بعد آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آج کل شبینہ وغیرہ کی پڑھائی ہوتی ہے، یہ بھی کبھی کبھار جو ہے وہ پڑھائی جو ہے وہ ملتی ہے. اور یہ شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک کی ذات نے جتنا لکھا ہوا ہے وہ دے رہا ہے، لیکن مالی حالات بھی ہمارے جو ہیں وہ کمزور ہی ہیں. اور صرف ہمارے پاس ایک سر چھپانے والی جگہ نہیں، مکان نہیں ہے، کرائے پہ جگہ ہے، اس کا بھی کرایہ کبھی دیا جاتا ہے کبھی نہیں دیا جاتا. تو بس یہی ہے کہ اللہ پاک اپنا سر چھپانے والی جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے کہ جس سے ہم اپنا جو ہے سکون سے اپنی کسی سر چھپا کر جگہ میں بیٹھ سکیں. اس وقت ذرائع معاش کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے یا وہ بھی نہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس. اچھا، کوئی طریقہ نہیں ہے جہاں سے آپ پیسے کما سکیں اور اپنی زندگی کا گزارا کر سکیں؟ نہیں، صرف یہ ہے کوئی محفل پہ بلا لے، کوئی ختم پاک ہو تو اس پر جاتے، بس اس سے گزارا چل رہا ہے. لیکن مالی حالات جو ہیں وہ اس طرح کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرے پاس کوئی پیسہ آئے تو میں اپنا گزارا کر سکوں. تو شبینہ میرے خیال سے روز تو ہوتا نہیں ہے، تو کبھی کبھار جب کوئی اپنے کسی عزیز کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر قرآن خوانی کے لیے آپ کو بلاتا ہے تو وہ کتنے تک آپ کو پے کر دیتے ہیں، کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 2-3 ہزار روپیہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن 2-3 ہزار روپیہ یہاں تک ہی دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. صرف 2-3 ہزار؟ جی. وہ بھی کبھی کبھی. اور کس طرح گزر بسر کرتے ہیں؟ بس الحمدللہ اللہ کی ذات ہے جو کر رہی ہے، لیکن بالکل جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہے. کوئی اس طرح کا حالات نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی کچھ آ جائے اور بندے کو یہ آس ہو کہ یہاں سے آ جائے گا تو میرا یہ گزر بسر ہو جائے گا. تو بیوی ہے، بچے نہیں ہیں میرے، تو میاں بیوی دونوں ہیں. صرف سر چھپانے والی جگہ بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے. کہ ماشاءاللہ سے آواز بہت خوبصورت ہے، آپ نے تلاوت کی، اس کے بعد ایک نعت کے کچھ اشعار عنایت فرمائیں، جس کے بعد کچھ مزید باتیں جو لوگوں کو بتانی ضروری ہیں وہ بھی میں ان سے پوچھتا ہوں. یا رسول اللہ میں ہوں بیکار تم داتا، ہم پہ کرم فرماؤ. میں ہوں بیکار تم داتا،
پہ کرم فرماؤ، اپنی نگریا میں بلوا کر سوئے باغ جگاؤ، صدقہ علی حسنین و زینب عرضی و منظور، میں کوئل میرا باغ مدینہ۔ شاید مشکل ہے کہ ایک آنکھوں والے کے لیے تصور کرنا کہ اگر آپ نابینا ہو جائیں تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہے زندگی کو جینا، تو آپ نے وہ چیزیں خود فیس کی ہیں، خود ان چیزوں سے سفر کیا ہے، تو بچپن سے ان چیزوں کو دیکھتے کیسے آ رہے ہیں؟ آپ نظر نہیں آ رہا اور زندگی کے معاملات کس طرح چلا رہے ہیں؟ بس یہ دل کی آنکھیں ہیں، یہ اللہ کی جو ہے وہ دیا ہوا روشنی جو ہے وہی میرے پاس ہے، لیکن دیکھنا تو پھر یہ آپ جیسا دیکھنا تو میرے پاس نہیں ہے، تو لیکن یہ اللہ کی طرف سے جو دل کے اندر روشنی ہے وہی ہے۔ ابھی زندگی کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ وہ تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ساتھی اچھا دیا ہوا ہے، میری بیوی ہے وہ میرے ساتھ جاتی ہے، ہر وقت میرا وہ ساتھ میرا خیال بھی کرتی ہے اور میرے ساتھ ہی وہ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے اور میرا بہت زیادہ ساتھ دے رہی ہے، ہر وقت میرا ہاتھ پکڑ کے وہ چلتے ہیں، کبھی انہوں نے ہاتھ چھوڑا نہیں کہ شاید میرے 1 منٹ سے ہاتھ چھوڑنے پر ان کو چوٹ نہ لگ جائے یا گر نہ جائے، تو اللہ پاک جو ہے آسانیاں پیدا فرمائے، بہت اچھا ساتھی مجھے اللہ نے۔ کوئی لوگ برا بلا تو نہیں کہتے آپ کو؟ جیسے نبینا ہوتا ہے اس کو لوگ برا بھی کہہ جاتے ہیں کوئی؟ جب میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلایا تو مجھے برا بلا کون کہے گا؟ جب بازار بھی جاتے ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جن کو نہیں پتہ وہ جب کہتے ہیں کہ شاید ان کا یہ کام ہے تو لیکن وہ نزدیک آتے تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو اللہ پاک نے مجھے قرآن کی نعمت سے بھی نوازا ہے اور میں حضور کا ثنا خوان ہوں، میری مانگنے والی عادت نہیں، اللہ مجھے دینے والا ہے۔ ایک آخر میں کچھ نعتیہ اشعار عنایت فرمائیں۔ میری راواں دے کنڈے وین بن گئے پھل گلاباں دے، میری راواں دے کنڈے وین بن گئے پھل گلاباں دے، میرے تو دور، میرے تو دور ہر مشکل، میرے مشکل کشا کیتی، میں جیڑی چیز بھی منگی مینو سونے عطا کیتی، کرم سرکار نے کیتا، جدوں بھی میں صدا کیتی۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام پڑھا انہوں نے، اور پتہ چلا کہ کوئی دل سے پڑھ رہا ہے، تو جب کوئی دل سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو دل تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ حافظ عبدالغفور ایک جیتی جاگتی مثال ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب زندگی کی مشکلات میں تو گھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر اسی طرح ادا کر رہے ہیں جیسے کوئی آنکھوں والا عام انسان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر پائے، لیکن آج بھی ان کی بے نور آنکھیں دیکھتی ہیں تو صرف اپنے لیے ایک مسیحا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوگا۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے، جو بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی، وجاہت علی ظفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔